غرور اور تکبر کا یہی انجام ہوتا ہے، اپنے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور کئی اور حلقے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ کب تک آپ اس طرح سے معاملات چلائیں گے؟ ہوا یہ ہے کہ بڑی خبر آئی ہے کابینہ کے حوالے سے، کابینہ کے ایک طاقتور رکن کے حوالے سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون کا وہ رکن جو کسی کو اب کچھ سمجھتا نہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سینئر اس وقت پریشان ہیں نون لیگ کے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خبر لانے والا بھی جو خبری ہے وہ بھی بہت زبردست آدمی ہے، خبر بھی بہت زبردست ہے، اور خبر ہے جناب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کے حوالے سے۔ عطا تارڑ صاحب سب سے زیادہ آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہوں گے، ہر چیز میں پریس کانفرنس کریں گے، ہر بات میں آئیں گے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ججز کے خط کے معاملے پر جس طرح وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی غلط طریقے سے چیزوں کو پیش کیا گیا۔ ان کیمرہ بریفنگ کی بات تھی جس پر جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھ دیا اور اس کو غلط طریقے سے لیا گیا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ آڈیو لیکس کی جو بات ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی بابر ستار اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر یوں بات کرنا چاہتے تھے، یہ تھا وہ تھا، اور دیگر چیزوں پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب نے ڈیوٹی بڑی خوب دی، اور میں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی پیشی ہوتی تھی جب عدالت میں ایک دور تھا تو عطا تارڑ صاحب وہاں پر بھی جایا کرتے تھے، تو ہر جگہ آپ کو نظر آتے تھے۔ تاکہ الیکشن میں بھی مریم نواز صاحبہ جب ووٹ ڈالنے انہوں نے کہا جی برکت والا ووٹ آ گیا ہے، اب میں جیت جاؤں گا، تو پھر دیکھیے کس طرح سے عطا تارڑ کو جیت ملی ہے، ساری دنیا جانتی ہے، اور ان کے اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے جیت گئے۔ اب بات یہ ہے کہ فارم 47 سے سب جیتے ہوئے ہیں، اور فارم 47 والوں کو اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور خود یہ لوگ بات کرتے ہیں جی فارم 45 والا ہے، فارم 47 والا ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نعیم اشرف بٹ صاحب یہ بڑی خبر سامنے لے کر ہیں کہ عطا تارڑ صاحب پر بجلیاں گرنے والی ہیں، اور نون لیگ کے سینئر رہنما ان سے خوش نہیں ہیں، کچھ اور حلقے بھی ان سے خوش نہیں ہیں۔ اب عطا تارڑ صاحب جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ ان کو جس طرح لاہور سے الیکشن لڑوایا گیا اس پر بھی نون لیگ کے لوگ خوش نہیں تھے کہ جن کا تعلق لاہور سے نہیں ہے، ان کو کیوں لاہور میں لا کر الیکشن لڑوایا جا رہا ہے۔ تو پتہ تھا یہ باہر سے ہار جائیں گے، یہاں پر چیزیں زیادہ بہتر مینج تھیں فارم 47 وغیرہ کے حوالے سے، تو اس لیے جناب یہاں پر لائے گئے۔ اب اس کے بعد وزیر اطلاعات بھی بنا دیا گئے، اب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، لیکن خود نون لیگ کے سینئر رہنما ان سے خوش نہیں ہیں، کہتے ہیں جی صحیح طرح یہ بات نہیں کر رہے، صحیح طرح پیغام نہیں پہنچا رہے، یا ڈیوٹی صحیح نہیں دے رہے، حالانکہ وہ بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن شاید ان کی پریزنٹیشن سے خوش نہیں ہیں، عطا تارڑ صاحب کی پریزنٹیشن سے کس طرح وہ کرتے ہیں۔ اب جناب ہوا یہ ہے کہ ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس میں شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان فائنل مشاورت ہوگی، اور اس کے بعد پھر کلہاڑا چلے گا اور عطا تارڑ صاحب کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب عطا تارڑ صاحب پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے اوپر آئے، لیکن انسانی جبلت ہے کہ جتنا مل جاتا ہے جب وہ جاتا ہے تو انسان یہ تھوڑی سوچتا ہے کہ جی میں یہ تھا، میں وہ تھا۔ جس طرح ابھی آپ دیکھتے ہیں گورنر سندھ ہوا کرتے تھے زبیر صاحب، اور اب آپ دیکھیے وہ اس طرح خوش تو نہیں نظر آتے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ جب انسان ایک پوزیشن لے چکا ہوتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب اب کیوں خوش نہیں ہیں، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے، 4تھی دفعہ پھر بننا چاہتے تھے، پہلے سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے تھے۔ تو انسان یہی ہے، کمزور ہے، اس کی ہرس ہوس لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی، تو پھر اس سے جب اس طرح پوزیشن چھینی جائے گی تو پھر دیکھیے عطا تارڑ صاحب کا کیا حال ہوگا۔ ابھی تو احسن اقبال صاحب سے بھی سیکرٹری جنرل کا عہدہ لیا جا رہا ہے، وہ استعفیٰ دے دیں گے، خبریں ہیں کہ اس میں سعد رفیق صاحب آ جائیں گے، نواز شریف صاحب صدر بن رہے ہیں پارٹی کے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا پتہ کٹ رہا ہے۔ تو بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر بھی بہت پریشر ہے، پارٹی کے باہر سے بھی بہت پریشر ہے، کیونکہ ابھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا ہے یہ اب پورے پاکستان میں ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کے بڑے خطرات ہیں، کیونکہ جس طرح سے مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی پیٹرول پر، ابھی حال میں پیٹرول سستا ہوا تو پیٹرول پر الگ سے ٹیکس لگایا جائے، 5 مرلے کے مکان میں بھی اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس پر بھی ٹیکس لگایا جائے، اس کو ٹیکس چھوٹ جو ہے اس کو بھی ختم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ اب خود یہ جناب 5 مربع کے گھروں میں رہتے ہیں عمرہ، اور اتنے بڑے گھر، جاتی عمرہ دیکھیے کتنا بڑا ہے، تو لیکن یہاں 5 مرلے پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگانا ہے۔ ابھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، مزید مہنگی ہونی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، تو لوگوں کی کیا حالت ہوگی، کسانوں کا ابھی کیا حال ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے ان کی سیاست ختم ہو رہی ہے، تو اس لیے اب اس کو بچانے کے لیے یا دکھانے کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، تو یہ ادھر سے ادھر کریں گے معاملات۔ اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ کو سن لیجئے، چیف جسٹس کی عدالت میں گئیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں گئی جی آپ ججز تعینات کیوں نہیں کر رہے، اس میں جا کر کہا جی وہ چیمبر میں علیحدہ کو بات کرنا چاہتی ہیں، تو چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی جو کہنا ہے آپ عدالت میں کہیں، بھری عدالت میں کہیں، سب کے سامنے کہیں۔ ججز آپ تعینات نہیں کرتے اور پھر کہتے جی انصاف تیز نہیں ہو رہا، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، جج ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ 3 ہفتے کی مہلت دے دی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے، وہ دباؤ میں نہیں آ رہے، کئی اور ججز ہیں جو دباؤ میں نہیں آ رہے۔
اب مجبور ہو گئے فیصل وارڈا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے ہی صرف نوٹس بھیج دیا ہے توہین عدالت کا، باقی بھی تو تھے، کامران ٹسوری نے بھی کی ہے، طلال چودھری نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کیا، اور سب کے نام لے لے کے جی سب کو پھر شامل کیا جائے، سب کو بلایا جائے۔ تو اب ابھی سے یہ پینک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اس میں کہا ہے کہ جی بالکل آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہوں، اس میں ملک کی صورتحال پر بات کروں گا، میں نے اپنی ذاتی حوالے سے بات نہیں کرنی، اپنے کیسز ختم کرنے کی بات نہیں کرنی، میں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بات کرنی ہے، فوج اور عوام کو سامنے نہیں لانا چاہیے، اس کی بات کرنی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ فارم 47 کے بینیفیشری ہیں، اسی لیے عدالتوں پر حملے کر رہے ہیں، ججز پر حملے کر رہے ہیں تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ پھر ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ کاکڑ نے جو بات کی حنیف عباسی کی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیغام شہباز شریف کو دیا ہے۔ حنیف عباسی صاحب کا میں عرض کر دوں کہ ان کو اور طلال چودھری کو اہم پوزیشن مل سکتی ہے۔ عطا تارڑ کو فارغ کیا جا رہا ہے ان کی جگہ پر، یا ویسے طلال چودھری اور حنیف عباسی یہ اب امیدوار ہیں۔ خیر اپنے ہی گراتے ہیں نشے میں پہ بجلیاں، یہ تو چلتا رہنا ہے، لیکن مسئلہ تو عوام کا ہے۔ اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے کیسز ہی نہیں سنے جا رہے، اور میری تو آڈیو ہی نہیں آ سکی، اور مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا سپریم کورٹ میں، نہ لائیو کوریج دی گئی، یعنی لائیو چلنے نہیں دی گئی پروسیڈنگز۔ تو اگلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ یہ سب ہوگا، لائیو کوریج تو دکھائی جائے گی اور میری بات بھی سنی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں ہونے دیے بشرا بی بی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ دونوں شوکت خانم پر بھی اور پیمز پہ بھی جائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ پیمز نے میرا لیا بلڈ ٹیسٹ، تو اس میں پتہ نہیں کہاں سے کوکین نکال دی، تو اس پر میں نے ہر جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس پر پریس کانفرنسز بھی ہو گئی تھیں۔ اچھا ایک اور بہت اہم خبر، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن ججز نے میرے خلاف فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف ہم اب ریفرنس فائل کر رہے ہیں مس کنڈکٹ کا، اور اس میں جناب جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں اور ان کے ساتھ قدرت اللہ ہیں، عدت کیس والے اور سائفر والے یہ دونوں ہیں۔ باہر آ کر شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی جج ہمایوں دلاور کے خلاف بھی ہم ریفرنس فائل کریں کہ انہوں نے غلط فیصلے دیے، دباؤ میں دیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خلاف پہلے بھی مس کنڈکٹ کی بات ہوئی ہے، اور ایک کیس تھا تحریک انصاف کے ایک رہنما کا کہ باقی کیسز میں ضمانت دے دی اور آرڈر بھی کر دیا، جب وہ بندہ چلا گیا ہے تو اس کے بعد پیچھے سے کہا کہ نہیں اس کی ضمانت کینسل، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے حیرانی کا اظہار کیا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سب کو بلایا، عملے کو بلایا، دیگر لوگوں کو بلایا، تحریری طور پر کہا کہ بتایا جائے، ریکارڈ منگوایا، اور واقعی ایسا ہوا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جج کیا کر رہا ہے۔ تو ان کے خلاف ظاہر ہے اس طرح کا مواد تو ہے کہ محمد بشیر صاحب بھی تھے، وہ بے ہوش ہو رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے، انہوں نے چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں منظور ہوئی، پھر ان کو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا پڑا، اس کے بعد ان کی چھٹی منظور ہوئی ان کی ریٹائرمنٹ تک، پھر وہ ریٹائر ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ رہا ہے، تو لہٰذا جناب اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی تو ظاہر ہے جو بھی جدوجہد ہے وہ جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر شاہ محمود قریشی یا پرویز الہی تحریک انصاف چھوڑ دیں تو فوراً ان کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ جا سکیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل خبر کہیں یا یہ کہیں کہ مزید معاملات کھلیں گے، وہ ہے ٹریان کیس۔ دوبارہ سے اس پر 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، لیکن پہلے فیصلہ 2 ججز نے کر دیا تھا اپلوڈ، پھر اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے وہ فیصلہ ہٹوایا، اب دوبارہ 3 رکنی بینچ بنایا۔ دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے، ٹریان کیس میں کیا نکالنا ہے۔ یہ شاید اب کوئی تیسری دفعہ کم از کم یہ کیس دوبارہ چلے گا جی۔ پہلے کیس فارغ ہوا تھا اور شاید اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوتے تھے غالباً، تو انہوں نے کہا جی کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ دائر ہوا، پھر چلتا رہا، پھر 2 ججز نے فیصلہ سنا دیا اس کے خلاف، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تھے، لیکن وہ اپلوڈ ہو گیا اور انہوں نے اتروا دیا اور کہا جی اب وہ دوبارہ لگے گا، دوبارہ جناب وہ لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت کا کارنامہ، سرکاری اسکول جن کی تعداد ہزاروں میں ہے ان کو ٹھیکے پر دینے کا کہا جا رہا ہے، اور خبریں چل رہی ہیں کہ مریم نواز صاحب اب تک کتنے روپ اپنا چکی ہیں، پولیس کے کتنے اپنائے ہیں، پھر کبھی ڈاکٹر بنتی ہیں، کبھی کچھ، تو لیکن کارکردگی یہ ہے کہ ہزاروں اسکول جو ہیں وہ ٹھیکے پر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جی اسکوٹر دے دیتے ہیں ہم بچوں کو، طلباء کو، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے، دیکھیں نا دکھاوے کے لیے سارے کام کرنے ہیں، بنیادی تعلیم ہے نہیں، اور وہاں پر اسکول جو ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں، باقی ہم اسکوٹر دے دیں گے تو کہ اس سے ہمیں ووٹ خریدے جائیں گے اور ذرا شعبدہ بازی ہو جائے گی، یہ ان کا کام ہے۔ سرکاری ملازمین نے بھی جی کسانوں کے بعد اب احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، 29 مئی سے احتجاج وہ شروع کریں اور کہہ رہے ہیں 6 سے 7 جون تک ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے۔